یہ جو تاجر ہے انبیاء کے صف میں کھڑا ہوگا، اور یہ بھی حدیث ہے کہ سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو دین کا شعبہ ہوا، اس لیے تو اتنا مقام ملتا ہے نا۔ اگر دین کا شعبہ نہ ہوتا تو عرش کے سائے میں کیسے مقام ملتا؟ انبیاء اور شہداء کے صف میں وہ کیسے کھڑے ہوتے؟ جو چیز آپ کے سپرد ہو اس میں خیانت نہ ہو، حرام سے بچے، اس لیے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا تو سارے تو امام نہیں بنے، سارے تو مدرس نہیں بنے، کچھ تجارت کے شعبوں میں لگے، کچھ زراعت کے شعبوں میں لگے، کچھ دوسرے شعبوں میں لگے، لیکن دین جو ہے اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے۔ گھر کے مسائل ہو، نوکری کے مسائل ہو، شادی کے مسائل ہو، دنیا بھر کے جو بھی مشکل ہو، ان مشکلات میں اللہ کی طرف توجہ، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر علماء کرام، حضرت محتمم صاحب، علماء اور علماء کی بقا یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ علماء رہیں گے دنیا رہے گی، علماء دنیا سے ختم ہو جائے گے دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہو تو دنیا قائم رہے گی، اور جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا نام سکھانے والے علماء ہی ہے۔ اگر علماء نہیں رہیں گے، اللہ کا نام سکھانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تو دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اگر کسی انسان کو کوئی مرتبہ اور مقام ملتا ہے تو وہ علم سے، عمل سے، دین سے ملتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، دین نہیں ہے تو وہ انسان دنیا میں بھی کسی کھاتے میں شمار نہیں ہے، اور قبر میں بھی کسی کھاتے میں شمار نہیں ہے، آخرت میں بھی کسی کھاتے میں شمار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، لستم علی شیء، کہ اگر تورات اور انجیل اور ما انزل کا علم اور عمل اور دین نہیں ہوگا تو لستم علی شیء، تم کسی کھاتے میں شمار نہیں ہو۔ تو میرا جو موضوع ہے کہ بھائی جو مشکلات فضلاء کرام کو، علماء کو جو مشکلات آ رہی ہے، اس کا کیا مشکلات آتے ہیں، کیا اس کا حل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، جیسے عظیمی صاحب نے بتایا، تو مدرسہ جو ہے وہ بسم اللہ کا گنبد ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے فکروں سے، دنیا کے چکروں سے بالکل آزاد ہوتے ہیں، لیکن فراغت کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہماری سروں پہ آ جاتی ہے۔ جب ہم فراغت کے بعد گھروں میں پہنچتے ہیں تو پہلے والدین، والد صاحب کی جو محبت ہوا کرتی تھی، بھائیوں کی جو محبت ہوا کرتی تھی، جو پیار کرتے تھے، فراغت کے 1-2 سال کے بعد وہ محبت باقی نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ
اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو گھر پہ تو جب وہ گھر پہ آتا ہے تو کھانا ہو تو ماں کو کہتا ہے کھانا دے دو، پانی ہو تو ماں سے مطالبہ، جو بھی مسئلہ ہو ماں سے مطالبہ کرتا ہے اور ماں جو ہے ان کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن جب بچے کی شادی ہو جائے پھر ماں باپ کی نظریں جو ہے وہ پھر جاتی ہے، پھر وہ والی محبت، وہ والی خدمت ماں نہیں کرتی جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو یہی مثال یہاں ہے کہ جب ایک عالم فارغ ہو کر گھر پہ آتا ہے تو طالب علمی کے زمانے کے جو پیار، طالب علمی کے زمانے میں گھر سے جو پیار ملتا تھا، جو محبت ملتا تھا، فارغ ہونے کے بعد وہ نہیں ملتا، بلکہ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گھر کا ایک فرد بن گیا اور جیسے ہماری ذمہ داریاں ہیں اب یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور ہم سے کندھا ملائے اور جتنے بوجھ ہم اٹھاتے ہیں اتنا بوجھ یہ بھی اٹھائے۔ اب پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی کہتے تم کام نہیں کرتے ہو، تم نے جو ہے سارے زمانے مفت کھایا، اب تم جو ہے کسی کام کسی کاتے کے نہیں ہو۔ باپ بھی تانے دیتا ہے، بھائی بھی۔ تو دیکھو بھائی، آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ بدتر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھ لو بھائیوں کے ساتھ، ان کا رویہ دیکھ لو بھائیوں کے ساتھ۔ آپ بھی قرآن کریم میں حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، تو قرآن کریم قصوں کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف کا قصہ جو اللہ نے نقل کیا ہے اس میں بہت سارے عبر، بہت سارے حکمتیں، بہت سارے مقاصد ہیں، وہ لوگوں کے سامنے لانے ہیں۔ تو اب یہ کہ بھائیوں کا جو حسد ہے اور بھائیوں کا جو رویہ ہے، یوسف علیہ السلام نے کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے اف بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، تو تمہیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا ہوگا۔ پھر والد ہے تو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ بھئی آپ کے والد تو ماشاءاللہ مسلمان ہے، دیندار ہے، آپ کو مطلب یہ ہے عالم بنایا تو معلوم ہو رہے وہ دیندار ہے، دین کا جذبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد تو کافر تھے، مشرک تھے، بت پروش تھے، تو ان کا انداز تخاطب اپنے والد سے دیکھو، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو والد کے ساتھ پنگا نہیں لینا، بھائیوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا، بھائیوں سے مسئلہ ہو تو یوسف علیہ السلام کو دیکھو، والد کے ساتھ مسئلہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اور پھر گھر سے نکل کر باہر دیکھو۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے دین سیکھا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے دین سکھلانا۔ امامت مل جائے، تدریس مل جائے، بہت اچھی بات ہے۔ امامت تدریس نہ ملے تو یہ بات نہیں کہ ہم دین چھوڑ دیں، بلکہ یہ جتنے بھی شعبے ہیں، تجارت کا شعبہ ہے، ملازمت کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، یہ دین سے باہر ان شعبوں میں سے کوئی بھی شعبہ نہیں، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ اب التاجر الصدوق الامین، یہ جو تاجر ہے انبیاء کے صف میں کھڑا ہوگا، اور یہ بھی حدیث ہے کہ سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو دین کا شعبہ ہوا، اس لیے تو اتنا مقام ملتا ہے نا۔ اگر دین کا شعبہ نہ ہوتا تو عرش کے سائے میں کیسے مقام ملتا؟ انبیاء اور شہداء کے صف میں وہ کیسے کھڑے ہوتے؟ تو بھائی دیکھ لو، مسجد نہیں مل رہی
لازمی نہیں ہے آپ نے دین اس لیے نہیں سیکھا کہ آپ صرف امام ہی بنیں گے، آپ نے علم اس لیے نہیں پڑھا کہ آپ صرف مدرس ہی بنیں گے۔ مدرسے میں تدریس ملے بہت اچھی بات ہے، کہیں امامت ملے بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتا تو باہر اللہ کی دنیا وسیع ہے، نکل جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا تو سارے تو امام نہیں بنے، سارے تو مدرس نہیں بنے، کچھ تجارت کے شعبوں میں لگے، کچھ زراعت کے شعبوں میں لگے، کچھ دوسرے شعبوں میں لگے، لیکن دین جو ہے اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے۔ آپ جس شعبے میں جائے دیندار بن کر رہے، ایماندار بن کر رہے، اور جو چیز آپ کے سپرد ہو اس میں خیانت نہ ہو، حرام سے بچے، حرام سے بچے، اس لیے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے، جلدی سے نکل جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہی نکلتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، کئی دن حضور نے دیکھا تو ایک مرتبہ بلایا کہ فرمایا کہ آپ بہت جلدی نکلتے ہیں، آپ کو اللہ سے مانگنے کا کوئی وہ نہیں، ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں تو بہت ہی محتاج ہوں اللہ سے مانگنے کا۔ لیکن حضرت بات یہ ہے کہ ایک یہودی کا کھجور کا درخت ہے، رات کو ہوا جو ہے اس کے کھجوروں، درخت کے جو کھجور ہے وہ ہوا کے وجہ سے میرے گھر میں گرتی ہے، تو میں جلدی جلدی صبح جو ہے جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجور اکٹھا کر کے اس یہودی کے گھر بھجواتا ہوں تاکہ میرے بچے حرام کھجور نہ کھائے، میرے بچے حرام کھجور نہ کھائے۔ تو یہ یاد رکھو، ہمارا اور آپ کا نظریہ عوام کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جو ہاتھ آیا وہ کھا لیا، جو سامنے آیا اس کو پر ہاتھ صاف کر دیا، نہیں۔ ہمیں اور آپ نے علم حاصل کیا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور دیکھو سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی مشکل ہو، گھر کی مشکلات ہو، باہر کی مشکلات ہو، نوکری کے مشکلات ہو، ملازمت کے، زراعت کے، سارے مشکلات میں اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب آدمی بے سہارا ہو جائے، کوئی سہارا باقی نہ رہے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن سہارا کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو پکارنا ہے، اور سہارا نہ ہو پھر بھی اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا، کہا کہ میں دبئی میں فجر کی نماز میں نے پڑھی تو لوگ باہر نکل گئے، تو میں مسجد میں بیٹھا رہا، تو میں نے دیکھا مسجد کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے اور رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، بڑی لمبی دعا اس نے کی۔ میں بھی قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب جب اتنی لمبی دعا کی، وہ بہت سارے آنسو اس نے بہائے، جب وہ اٹھ گئے اور روانہ ہوئے، مسجد سے باہر نکلے، میں بھی ساتھ مسجد سے باہر نکلا۔ جوتے پہننے کے بعد میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی صاحب اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے معاشی، میں تعاون کر سکتا ہوں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو میں تعاون کر سکتا ہوں۔ تو وہ میرے طرف دیکھ کر مسکرائے، تو میں تو یہ سمجھا کہ بھئی یہ خوش ہو گئے، ان کو کوئی ضرورت تھی، میں نے پیشکش کر دی، اب یہ تو رو رہے تھے، اب مسکرائے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ دیکھو وہ سامنے سپر مارکیٹ ہے، وہ میری ہے، یہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے قیمتی لینڈ کروزر، یہ میرا ہے۔ مسئلہ اسباب کا نہیں ہے، اسباب سے سب کچھ نہیں ہوتا،
جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اسباب سے نہیں ہوتا۔ میری بیٹی بیمار ہے، اسپتال میں ہے، اسباب تو یہ ہے کہ میں نے ان کو مہنگے اسپتال میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس داخل کیا، لیکن یہ اسباب سے تو یہ نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا اسی کی قدرت سے، شفا تو اس سے ملے گی، اسباب سے تو نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں میرے آنکھیں کھل گئی کہ ہم تو اس وقت دعائیں کرتے ہیں، اس وقت روتے ہیں، اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ جب سارے سہارے ٹوٹ جائے اور کوئی سہارا باقی نہ رہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی کرنے والا ہے۔ لیکن جب جیب بھرا ہوا ہو، اسباب موجود ہو، تو اوپر کے طرف تو ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، ہم تو کہتے ہیں پیسوں سے ہو جائے گا، مہنگا علاج کر دیں گے، مہنگا چیز خرید لیں گے۔ تو میرے بھائیو علماء، بات یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے یہ علم کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ تو بھائی اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اللہ کی ذات پر نظر ہو، گھر کے مسائل ہو، نوکری کے مسائل ہو، شادی کے مسائل ہو، دنیا بھر کے جو بھی مشکل ہو، ان مشکلات میں اللہ کی طرف توجہ، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ ہمارے ایک شاگرد ہے لاہور میں، اس نے دکان کھولی، تو 1 سال کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ استاد جی میں نے دکان کھولی ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں نظر آتا۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ نے کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہے؟ نے کہا استاد جی اس کے طرف تو میرا ذہن ہی نہیں گیا۔ تو میں نے کہا آپ نے 8 10 سال 12 سال پڑھا اور ایک عام آدمی میں آپ میں کیا فرق ہوا؟ مولوی تو یہ ہے کہ بھائی دکان کھولنا یہ ایک سبب ہے اور رزق دکان میں نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تو اوپر ہے کہ بھائی 2 رکعت پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، اے اللہ یہ تو میرے اختیار میں تھا، دکان کھولنا یہ ایک سبب تھا، یہ ایک سنت عمل ہے، میں نے کیا، اب رزق کا دینا یہ دکان میں تو نہیں ہے، رزق دینے والے تو رزاق تو آپ ہے، رزاق تو دکان نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے۔ اب اس ذریعے میں برکت ڈالنا، اس کو چلانا، گاہک کو متوجہ کرنا، اے اللہ یہ تو آپ کا کام ہے۔ تو ہم اور عوام ایک جیسے ہیں، ہم بھی، ہمارے نظریں بھی اسباب پر، عوام کی نظریں بھی اسباب پر۔ فرق کیا ہوا ہمارے 10-12 سال کی محنت کا؟ کوئی فرق نہیں۔ تو ہمارا اللہ سے خصوصی تعلق، خصوصی دوستی، خصوصی نسبت ہونی چاہیے کہ بھائی مشکل دنیا میں جو بھی پیش آ جائے، جو بھی مسئلہ پیش آ جائے تو اسی۔ اب قرآن کریم میں حضرت یونس کا قصہ مذکور ہوا، مچھلی کے پیٹ میں گئے، دوسرے انبیاء کے جو ہے قصص مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، آگ میں ڈالا گیا، حضرت زکریا کا قصہ مذکور ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، حضرت مریم کا قصہ مذکور ہے۔ یہ سارے قصے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کریم قصص کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جو قصے آئے ہیں یہ بتانا ہے ہمیں اور آپ کو کہ آپ نے مشکلات میں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ مشکلات میں گر جائے، کسی بھی قسم کا مشکل ہو، اب قرآن کریم نے یہ مختلف صورتیں بیان کر دی، وہ مچھلی کے پیٹ میں، یہ آگ کے بیچ میں، یہ بانجھ پن کا مسئلہ اور بڑھاپے کا مسئلہ، اور یہاں ایک کنواری لڑکی اور بغیر شوہر کے اور اس کا بچہ، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے، یہ قصے جو ذکر کیے گئے کہ اللہ کی ذات پر ہماری ایسی یقین اور
ایمان ہو کہ قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نصرت اور مدد حضرت یونس کے ساتھ یا حضرت ابراہیم کے ساتھ یا حضرت مریم کے ساتھ یا حضرت زکریا کے ساتھ خاص تھی، نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومن ہوگا اور مصائب میں مشکلات میں پھنسے گا اور وہ میرے طرف توجہ کرے گا، کذالک ننجی المؤمنین۔ تو بھائی حل تمام مشکلات کا یہی ہے کہ جب بھی آپ مشکل میں پھنسے تو اللہ کی طرف توجہ ہو، مشکل کام کرنے سے پہلے بھی توجہ اللہ کی طرف۔ مدرسے میں پڑھانے، اللہ آپ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں، میرا تو کچھ علم نہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے مجھے توفیق دینی ہے، آپ کے توفیق سے ہی پڑھانا ہوگا۔ دکان ہو تو یہ مسئلہ، کاروبار ہو تو یہ مسئلہ، کوئی بھی ہو تو یہ مسئلہ کہ پہلے اپنا عجز اللہ کے سامنے رکھو، پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ واقعی